نہیں فرمایا بلکہ اسرا۔ تو یہاں جو اللہ نے اسرا فرمایا تو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر ہے یہ نص قطعی قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بھی اس معراج کا، اس سیر کا منکر ہو جائے، اس معراج کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج، کیونکہ قرآن کی صریح نص کا انکار کر رہا ہے۔ مگر مسجد اقصی سے آسمانوں اور پھر لامکان پر جانا یہ خبر مشہور سے ثابت ہے، یعنی خبر مشہور جسے کم سے کم 3 افراد اس حدیث پاک کو نقل فرمائے۔ اگر کوئی اس خبر مشہور کا منکر ہوتا ہے، انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ کہلائے گا، بددین کہلائے گا، کافر نہیں کہیں گے اسے۔ لیکن معراج کا ثبوت چونکہ بڑے بڑے محدثین نے، امام جلال الدین سیوطی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، بڑے بڑے اجلہ صحابہ نے بھی اسے ذکر فرمایا، میں انشاءاللہ آگے حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لیکن اس کا انکار کر دینا، اس کو منام کی طرف لے جانا، اس کو جبریل سے جوڑ دینا بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ کہہ دینا کہ بھئی معراج کی رات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، تو علامہ عینی شارح بخاری عمدۃ البخاری میں نقل فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ کیا صرف جبریل کو دیکھنے گئے؟ حالانکہ جبریل امین کو رسول اللہ 36,000 مرتبہ دیکھ چکے تھے۔ تو حضرت جبریل سے جوڑ دینا بڑی حیرت کی بات ہے کہ نقطہ صفر انتہا کو جبریل سے جوڑ دیا۔ یہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کم علمی، لا علمی کہیں گے، جہالت کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ اس کو بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفکرین اسے لکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ معراج کا ثبوت صریح روایات میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو معراج کا واقعہ اسی سے آپ جو ہے قیاس کر سکتے ہیں۔ اگر موجودہ زمانے میں بھی اگر کوئی انکار کر رہا ہے، وہ معراج منامی کہہ رہا ہے، اسے خواب کی معراج کہہ رہا ہے، اور حقیقت معراج سے انکار کر رہا ہے، تو یہ تو معاملہ وہی ہوا کہ جب رسول اللہ معراج کر آئے، جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد حال یہ ہوا کہ جب حضور نے یہ بتایا کہ اللہ نے مجھے راتوں رات اپنا دیدار کرایا، تو کفار مذاق اڑانے لگے، دل لگی کرنے لگے، وہ پاگل ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل کی مسافت راتوں رات طے ہو جائے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اس کی تصدیق سیدنا صدیق اکبر نے۔ لیکن ابو جہل، کیوں ابو جہل کہتے ہیں اسے؟ وہ پہلے ابو الحکم تھا، دانائی والا تھا، دانائی کا باپ تھا، علم و حکمت والا تھا، لیکن مصطفیٰ سے بغض رکھنے کی بنا پر، حضور کی نبوت تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ ابو الحکم سے ابو جہل بنا، جاہل ہوا کا باپ، بہت بڑا جاہل، جہالہ کا باپ۔ تو اب آپ یہ تسلیم تو کر رہے ہو کہ آئنسٹائن یا ہنڈیا یا کوئی بھی ایسا فرد ہے وہ چاند پہ جا سکتا ہے اور وہ فلاں جو ہے اس جگہ کی سیر کر سکتا ہے، ہزاروں میل جا سکتا ہے، مسافت طے کر سکتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں گئے بلکہ ان کا رب ان کو بلانے والا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کا کفار نے شدت کے ساتھ انکار کیا، وہ پاگل ہو گئے۔ گرا مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر جب مسجد اقصی کے معاملات حضور بتانے لگے تو کفار نے پوچھا کہ بتائیں، اگر ہم مسجد اقصی واقعی معراج کر کے آئیں تو بتائیں مسجد اقصی کے پلر کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، کیسی بنی ہوئی ہے۔ تو جب یہ سوالات ہونے لگے تو اللہ رب العزت نے پوری مسجد اقصی کو اٹھا کر رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ اس کے پلر اتنے ہیں، کھڑکیاں اتنی ہیں، دروازے اتنے ہیں، سب کچھ بتا دیا، مگر پھر بھی نہ مانے۔ تو یہ اعتراض کرنے والا ہمیشہ اعتراض کرتا رہے گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کا معاملہ ہے، سورہ نجم اگر آپ پڑھیں، اللہ تو فرما رہا ہے یہ اعتراض کرنے والے، جھگڑنے والے، اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑا کرتے ہو اس بارے میں کہ کیا دیکھا نہیں دیکھا؟
اس بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، جھگڑا نہ کرو، تم ایک مرتبہ دیکھنے کی بات کرتے ہو، ایک مرتبہ نہیں دیکھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا، ایک مرتبہ سر کی آنکھ سے دیکھا۔ اب جو اعتراض سامنے رکھا جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول وہ سامنے رکھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حدیث پاک ہے کہ جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا، اس نے آپ پر بہتان باندھا، جھوٹ باندھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول پیش کرتے ہیں بطور اعتراض کے، آبجیکشن کے، حضرت عائشہ کا یہ اپنا اجتہاد ہے، استنباط ہے۔ آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 سے استنباط کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس نے یہ اعتراض کے طور پہ یہ حدیث پاک سامنے رکھ دی۔ ہم یہاں جواب یہ دیتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر جو آپ کے والد محترم ہیں وہ آپ کے پاس موجود تھے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ استنباط سیدنا صدیق اکبر سنتے ہیں کہ عائشہ اس طرح کہہ رہی ہے کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے غلام، سچے عاشق سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جس پر قرآن اترا میں نے خود ان کی زبان مبارک سے سنا ہے رأیت ربی بعینی، کہ میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل 6 لاکھ احادیث کے حافظ امام احمد بن حنبل، اتنا بڑا نام ہے آپ کا حدیث کی دنیا میں، حضرت امام احمد بن حنبل، آپ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن صحابی رسول ہیں، ان کا قول نقل فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات، حضرت عبداللہ ابن عباس کی وفات اسی پر ہوئی کہ آپ فرماتے رہے ربہ حتی ماتا، آپ فرماتے رہے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے، محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یہاں تک کہ آپ وصال فرما گئے۔ تو بڑے بڑے محدثین نے اس کو لکھا، لہٰذا رب نے اپنا جلوہ دکھایا، رب نے اپنا دیدار کرایا، اور پھر اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، کہ آنکھ نہ کج ہوئی، نہ ٹیڑھی ہوئی، نہ بہکی۔ تو اب یہاں بصر کا اطلاق اللہ نے رویا نہیں فرمایا، روحانیہ نہیں فرمایا، بلکہ بصر کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ لغت کے ماہرین لکھتے ہیں کہ بصر کہتے ہیں جو چیز جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں دیکھے، جو چیز خواب میں دیکھی جاتی ہے اسے رویت کہا جاتا ہے، جو مراقبے کے اندر دیکھی جاتی ہے اسے روحانیت کہا جاتا ہے۔ مگر قرآن نے اس عقیدے کو ظاہر کر دیا ما زاغ البصر، کہ محمد نے اگر اپنے رب کو دیکھا ہے تو جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں بھی اللہ رب العزت عشق رسول پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا غوث اعظم